کہ مرزا غلام کا آپ لوگوں نے زیادہ تر سنا ہے کہ نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹا نبی ہے نا، یہی سنیے نا. تو اصل میں اس کا جو اوریجنل دعویٰ تھا وہ امام مہدی کا تھا. کون سا امام مہدی؟ جو امام مہدی قیامت کے پہلے آئیں گے، جب ایمان لوگوں کا خراب ہو جائے گا تو امام مہدی آئیں گے اور اسلام کا تبلیغ کریں گے اور اسلام کا بول بالا بھی ہوگا، لیکن ان کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام بھی واپس آئیں گے آسمان سے اور دونوں اکٹھے تبلیغ کریں گے. تو جب یہ امام مہدی کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے پوچھا کہ اگر آپ امام مہدی ہیں تو حدیثوں میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی واپس آئیں گے آسمان سے اور آپ کے ساتھ تبلیغ کریں گے، تو وہ کب آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام؟ تو وہ بولا کہ تمہارا ایمان غلط ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ گئے، نہ وہ گئے نہ وہ واپس آئیں گے، بلکہ وہ تو سری نگر میں فوت ہو کے دفن ہو گئے، سری نگر کشمیر میں. تو اب بات کیا ہے کہ یہ تو اس کا اپنا قول تھا، تو اس کو دلیل دے کے بھی ثابت کرنا پڑا. تو دلیل تو دیا، لیکن وہ دلیل اتنا مضبوط تھا کہ وہ چیلنج کر دیا، اور چیلنج بھی کیا اور اسی دلیل کے اوپر میں موبائلہ بھی آفر کیا اللہ کے فضل سے. تو وہ موبائلہ بھی آفر کیا اور اللہ کے فضل سے اپنا موبائلہ بھی اسی دلیل کے اوپر ہوا. یہ بھی مزے کا بات ہے، کوئنسیڈنس اچھا رہا. تو وہ پہلا دلیل جو دیا وہ انجام آدم ایک کتاب لکھا، اس میں بتایا کہ سورہ مائدہ میں 117 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے، کیا تم نے کہا تھا کہ تمہاری ماں کو اور تم کو میرے سوا معبود سمجھنا میرے علاوہ؟ تو وہ کہیں گے کہ میں نے نہیں کہا تھا اور میں گواہ تھا جب تک نگران تھا، جب آپ نے اوپر اٹھا لیا تو آپ گواہ ہو، آپ نگران ہو گئے. تو یہ جو اوپر اٹھانے کا لفظ ہے وہ فلما توفیتنی ہے عربی میں. تو یہ توفیتنی کہ میں نے مرزا غلام بول رہا ہے کہ موت ہے. یہ تم لوگ جو اوپر اٹھانے کا بات کر رہے ہو تو یہ ادھر نہیں ہے، ادھر میں موت ہے اس کے معنی. اور آیت کلیئر بتا رہی ہے کہ جب تک عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے تو عیسائی لوگ ان کو معبود نہیں بنائے تھے، ان کو خدا کا بیٹا وغیرہ نہیں بنائے تھے، صحیح راستے پہ تھے. اور ان کے فوت ہونے کے بعد ان کو بنایا گیا. سمجھئے نا بات؟ تو فتنی اگر موت ہے تو یہ معنی بنتا ہے. پھر وہ بتاتا ہے کہ اگر تمہارا ایمان صحیح ہے کہ آسمان پہ زندہ ہے، تو آسمان پہ اگر زندہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں عیسائی مذہب بگڑا بھی نہیں ہے، خدا کا بیٹا وغیرہ نہیں بنایا، کیونکہ مرنے کے بعد بننا ہے. عیسیٰ علیہ السلام پہلے مریں گے پھر خدا کے بیٹا بنیں گے. اور بولتا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ خدا کا بیٹا بنا لیا، سب کچھ ہو گیا. تو چونکہ مرنا پہلے ہے اور خدا کا بیٹا وغیرہ بننا بعد میں ہے، تو بولا ثابت ہو گیا کہ وہ فوت ہو چکے، اکارڈنگ ٹو مرزا بتا رہا ہوں، یہ ہم لوگ کا ایمان نہیں ہے مرزا کے حساب سے. اچھا، دوسرا کتاب بتا رہا ہے مسیح ہندوستان میں، اس میں ثابت کرنے مان رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہم لوگ کا ایمان ہے کہ صلیب پر نہیں چڑھے تھے، لیکن کرسچن لوگ کا ایمان ہے کہ مصلوب ہوئے تھے، صلیب پہ تھے اور فوت ہو گئے تھے، 3 دن بعد زندہ ہو کے زندہ ہو گئے اور شاگردوں سے ملے، کھانا وانا ساتھ میں کھائے، پھر آسمان چلے گئے. اس کے بعد کا ایمان ہم لوگ کے جیسا ہے، آسمان جانا بھی ہم لوگ کے جیسا ہے، واپس آنا بھی ہم لوگ کے ایمان میں ہے کہ واپس آئیں گے پھر قیامت کے پہلے، جیسا ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں. تو کرسچن کا اور ہم لوگ کا یہ پوائنٹ تو اکٹھا دونوں کا ہے کہ واپس آئیں گے، لیکن وہ بولتا ہے کہ مصلوب ہوئے تھے، فوت ہوئے تھے، ہم لوگ بولتے ہیں مصلوب ہوئے ہی نہیں تھے. قادیانی ایک دم ڈیفرنٹ پوائنٹ بول دیا. قادیانی بولا کہ مصلوب تو ہوئے تھے، مصلوب ہوئے تھے، لیکن یہ مصلوب جو تھا یہ لعنتی موت کہلاتا تھا. اور یہ لعنتی موت کا تصور کرسچن لوگ کا بھی ہے اور چاروں فرقے مسلمانوں کا بھی یہی تھا. یہ بھی اللہ کے فضل سے یہ پوائنٹ میرے کو ملا کہ یہ لعنتی موت کا تصور غلط ہے. اور وہ ایک الگ ڈسکشن ہے، ابھی وہ کریں گے تو پھر
نیکسٹ کلاس میں پھر اور نئے اسٹوڈنٹ آ جائیں گے، تو ابھی آج اس کو چھوڑ دیتے۔ تو وہ مسیح ہندوستان نے کتاب لکھا کہ اس میں وہ بولا کہ وہ مصلوب ہوئے تھے لیکن لعنتی موت تھا، تو یہ نیک انسان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ نیک انسان کو لعنتی موت سے بچا دو، اس کو بے ہوش کر دو۔ بے ہوش کر دیے تو موت سے بچ گئے، لعنتی موت سے، اور یہودی لوگ ان کو مردہ سمجھ کر دفن کر دیے۔ اور پھر 3 دن بعد وہ ہوش میں آئے، کیونکہ مرے تو نہیں تھے، ہوش میں آئے، شاگردوں سے ملے اور ہجرت کر کے بہت سارے ملکوں میں گئے، افغانستان وغیرہ وغیرہ، بنارس، سب۔ پھر فائنلی ان کو سری نگر میں بہت عزت اکرام وغیرہ ملا اور وہیں سیٹل ہوئے، وہیں پوری فوت ہوئے۔ لیکن جو قیمتی بات بول دی مرزا غلام قادیانی، وہ یہ بول دیا کہ 120 سال کی عمر پہ سری نگر میں فوت ہوئے۔ اب یہ 120 کا ہے کوئی امپورٹنٹ ہو گیا، کیونکہ 120 سال کی عمر میں فوت ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو موجودہ کیلنڈر 2025 ہے، اس میں کبھی کبھی آپ دیکھی ہوں گی اے ڈی لکھا رہتا ہے۔ ایک کیلنڈر ہے بی سی لکھتے ہیں، بی سی میں نے بیفور کرائسٹ، اور اے ڈی کے میں نے، ہاں زور سے بول دو، کوئی شرم کا بات نہیں۔ نہیں، آفٹر ڈیتھ یا ڈیمائز نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ یہ انگلش کا لفظ نہیں ہے، یہ لیٹن زبان کا لفظ ہے۔ اے سے اینو ہے اور ڈی سے ڈومینو، اینو ڈومینو۔ اینو ڈومینو میں نے کہ یہ ان کے پیدائش سے یہ کیلنڈر سٹارٹ ہوا۔ جب 1 سال کے تھے تو سن 1 تھا، تو جب 120 سال کی عمر میں فوت ہوں گے تو سن کتنا ہوگا؟ ہاں، کسی کا بھی آواز ادھر تک پہنچتا نہیں ہے، زور سے۔ 120 بالکل صحیح بولا آپ نے۔ یہ 120 بہت امپورٹنٹ بات ہو گیا، کیونکہ انجام آتے میں بولا تھا کہ مرنے کے بعد ان کو معبود بنائیں گے نا، تو مرنے کا سن بھی اب بتا دیا کہ 120 ہے۔ 120 سال میں فوت ہوئے تو سن 120 ہو گیا نا، یہ تو آٹومیٹک ہو گیا۔ تو سن 120 کے پہلے گنجائش نہیں ہے کہ ان کو معبود بنائے یا خدا کا بیٹا، سمجھے نا، اکارڈنگ ٹو مرزا غلام۔ اور وہ بھی قرآن کا تفسیر 117 نمبر ہے فلما تحفۃ علی کا۔ تو اب سن 120 امپورٹنٹ پوائنٹ ہو گیا کہ اس کے پہلے گنجائش نہیں ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ کرسچن مذہب بگڑا تھا، تو شروع میں جب میں اس پوائنٹ پہ پھنسا تھا، کافی بڑا چیلنج تھا یہ، تو میرے کو بھی پھنسایا تھا اس پوائنٹ پہ۔ تو میں پہلے تو چونکہ کرسچن لوگوں کا مذہب کا بگڑنا تھا تو برٹش کاؤنسل گیا، کہ وہ وہاں پر برٹش کاؤنسل میں انگلینڈ کا لائبریری ہے، تو وہ لوگ کہ ادھر شاید پتہ چل جائے کب بگڑے گا۔ تو بہت کافی دن میں نے پتہ نہیں کتنا دیکھا تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر یو ایس آئیس ہوتا تھا، پتہ نہیں آج کل ہے یا نہیں ہے، تو یو ایس آئیس گئے، ادھر بھی کچھ پتہ نہیں چلا۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہ کرسچن لوگ خود کیوں بولے گا کب بگڑا؟ اگر کرسچن لوگ خود بولے گا ہم فلانے سال میں بگڑ گئے تو پھر کرسچن ہی نہیں رہے گا۔ تو پھر میرے کو خیال آیا کہ یہ قادیانی لوگ میرے کو بہت تبلیغ کرنے آتے تھے، گھر میں آتے تھے، ہم بھی ان کے محفلوں میں جاتے تھے، گھر بھی گئے بحث بحث کرنے، تو ان کی عبادت گاہ بھی جاتے تھے اندر میں بعد میں تبلیغ کرنے۔ تو یہ اس کا جو امام تھا صدر میں، جو ایک احمدی ہال ہے، اس کا جو امام تھا، تو اس کے پاس ہم گئے، بولے یار آپ لوگ کرسچن لوگ کو تبلیغ کرتے ہو تو میرے کو بھی کچھ کتاب دو، ذرا میرے کو بھی تبلیغ کرنے کے لیے ضروری ہے۔ تو وہ بولا کہ ایک قدیم کتاب آپ کو دیتا ہوں 2-3، لیکن وعدہ کریے واپس کرے گا۔ میں نے بولا ہاں میں وعدہ کرتا ہوں واپس کروں گا۔ تو وہ ٹرنک سے نکال کے 2-3 چھوٹا چھوٹا کتابچہ دیا، ایک دم اتنا بڑا بڑا کتاب تھا۔ تو اس کے بعد پھر وہ کتابچے کو لائے، اس میں ایک کتاب کا نام تھا چشم مسیحی، تو گھر میں لائے اور 5 منٹ خالی دیکھا اور جواب مل گیا۔ اس میں مرزا غلام احمد لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے بے نفس انسان تھے، انہوں نے یہ بھی نہیں خواہش کیا کہ ان کو کوئی نیک انسان بولے،
یعنی اتنے یہی تھا، خالص ایمان والے تھے. انہوں نے یہ بھی خواہش نہیں کیا کہ ان کو کوئی نیک انسان بولے، لیکن پولس نے ان کو خدا بنا دیا. تو اب پتہ چل گیا کہ بگاڑا کون؟ مرزا غلام احمد کی کتاب سے کہ بگاڑنے والا شخص پولس تھا. اب دیکھنا ہے کہ پولس کب مرا، کیونکہ پولس جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام سے 4 سال عمر میں کم تھا. عیسیٰ علیہ السلام سن 1 میں پیدا ہوئے اور پولس سن 4 میں پیدا ہوا. لیکن مرزا کے حساب سے عیسیٰ علیہ السلام سن 120 میں فوت ہوئے اور پولس جو ہے یہ سن 65 میں فوت ہو گیا. تو پہلے کون فوت ہوا؟ پولس فوت ہوا. کتنا سال پہلے؟ 120 سے 65 نکال دو، سبزی کا حساب کرو تو زیادہ آ جائے گا. 55 سال ہو گیا نا. 65 35 میں 100 ہوگا اور 20 ادھر اور 25 55. تو 55 سال پہلے پولس فوت ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 55 سال عیسیٰ علیہ السلام سری نگر میں زندہ تھے، سری نگر میں زندہ تھے، اور 55 سال پہلے فلسطین وغیرہ میں پولس نے ان کو خدا بنا دیا. یہی ہوا نا مطلب. سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ اچھا آواز تو نہیں آتا، سمجھ میں آ گیا تو ہاتھ اٹھا لو. سب کو آ گیا نا؟ آگے جو وہی تھی یار، تم ہی جو دیا کرو، تمہارا آواز آ گیا تھا. تو آواز بھی آ گیا، سمجھ بھی آ گیا. تو یہ بہت قیمتی پوائنٹ تھا. ہے تو بہت چھوٹا سا نقطہ، لیکن کافی 3 سال لگا تھا اس کو ڈھونڈنے میں. بہت زبردست پوائنٹ تھا. تو اس کے بعد پھر میں نے ان کو چیلنج کیا، قادیانی کو. یہ چیلنج پہ چیلنج کر دیا. میں نے بولا کہ بھائی قادیانی جج بھی منظور، اور پاکستان کا شرط نہیں ہے، امریکہ، لندن، جاپان، جہاں بھی سپریم کورٹ ہے وہ منظور. قادیانی جج ہر سپریم کورٹ، ہر ملک منظور. صرف میرے غیر موجودگی میں بھی ثابت کر دو کہ یہ میرا مضمون غلط ہے. قادیانی جج بول دے کہ ہاں غلط ہے، تو تم لوگ کو، اگر قادیانی جج بھی بول دے کہ غلط ہے تو تم لوگ کو 1 کروڑ نقد انعام ملے گا. 1 کروڑ نقد انعام ملے گا. تو اس کے بعد پھر یہ لوگ جواب نہیں دے سکے. کافی بحث بات، تو 9 سال الماری میں ایسی رکھا رہا. اس کے بعد پھر میرے ایک دوست تھے، آرکیٹیکٹ بھی تھے، وہ مسجد کے سیکریٹری بھی بنے بعد میں محلے میں. تو ان کو میرا مضمون ایسے میں نے دکھایا تھا. تو ان کا اسکول بھی تھا، یہ برائٹ فیوچر اسکول، ہسن اسکوائر کے پاس، ہسن سینٹر کیا ہے اس کے پاس ہے. تو وہ یہ مضمون کو لے کے، اور کمپیوٹر بہت کم ہوتا تھا اس زمانے میں. ان کے اسکول میں کمپیوٹر تھا تو اس میں کمپوز کرائے، گرافکس کرائے، اور پھر اس کا کچھ کاپیز بنائے. تو اس میں نے 50,000 انعام رکھ دیا تھا اسٹارٹ میں. پتہ نہیں کیسا رہے گا، کیا ہوگا. تو وہ پھر جمعہ کے نماز میں ہم لوگ آمدی ہال کے گیٹ پہ کھڑے ہوئے، دونوں گاڑی کو ایسا رکھا کہ اگر کچھ مار پیٹ ہو تو بھاگنے میں آسان ہو. تو اس کے بعد پھر وہاں بانٹنا شروع کیا. جو قادیانی لوگ آتا تھا اس کے ہاتھ میں ایک چیلنج والا مضمون دے دیتے تھے. تو اس سے وہ لوگ بہت متاثر ہوئے کہ لوگ آتے ہی نہیں ہے، بلکہ بولتے پولیس میں پکڑا دو، یہ تو خود آ کے دے رہا تھا چیلنج. تو اس سے بہت لوگ بحث شروع کیے، گھر میں آنا جانا ہوا. تو ایک تھا زکریا قادیانی، فوت ہو گیا. وہ ماڈل یہ شاہ فیصل کالونی کا اور بھی 2-4 پتہ نہیں کہاں کا صدر تھا قادیانی لوگ کا. تو یہ اپنے دوستوں کے ساتھ میرے پاس آیا فون کر کے. تو میں نے بولا کہ بھائی یہ منہ زبانی مزہ نہیں آتا، لکھ کے سوال جواب کرو. تو میں نے اسٹارٹ کر دیا، لکھ کے سوال دے دیا. پھر وہ لوگ کو جواب دینا پڑا، لکھ کے دینا پڑا. تو 15 مہینہ ہم لوگ ملتے رہے اور سوال جواب چلتے رہا. اس کے بعد پھر اچانک یہ لوگ دیکھے کہ سارا سوال جواب تو گڑبڑ جا رہا تھا ہم لوگ کا.
تو ایک دم نیا نیا پوائنٹ لیا ہے، ہر پوائنٹ کا نیا نیا پوائنٹ لیا ہے. تو اس کے سوال کا جواب تیار کرنے میں بہت ٹائم لگا. تو وہ ہمیشہ فون کرتا تھا جواب تیار ہو گیا، تو میں نے بولا بھائی ابھی تک تیار نہیں ہوا ہے. پھر ایک روز جواب تیار ہو گیا تھا. تو میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں لیکن گھما پھرا کے تھوڑا بات کرتا ہوں، ایک دم سیدھا بھی نہیں ہوں. تو ایک روز اس کا فون آیا تو وہ بولا کہ سوال کا جواب تیار ہو گیا. میں نے بولا بھائی ہر انسان کا ہمت ہوتا ہے، ہمت کا ایک لمٹ ہوتا ہے. تو وہ بولا اچھا تو ہار گئے. میں نے بولا یار ہار جیت تو ہوتا نہیں ہے، اگر ہارو بھی تو علم میں اضافہ ہوگا، ایمان میں بھی اضافہ ہوگا، غلط فہمی دور ہوگا. بولا ہاں ہاں میرے سے غلطی ہو گئی. بولا کوئی بات نہیں. تو پھر تھوڑا دیر بعد میں بولا فارم لے آؤں. فارم ہوتا ہے قادیانی بننے کا فارم، کہ میں قادیانی بن رہا ہوں. تو میں نے بولا ہاں لے آؤ. تو پھر تھوڑا دیر بات چیت ہوا. تو میں نے بولا یار ایک کام کرنا، 2 فارم لانا. بولا دوسرے کیوں؟ بولا کاظمی صاحب بھی ساتھ ہوتے تھے تو ان سے بھی سائن کرائیں گے. تو بولا ابھی آپ اپنا بات کریے. اس کے دل میں ہوا کہ کہیں کاظمی کے چکر میں یہ بھی نہیں گڑبڑ ہو جائے. تو میں نے ضد کیا دو 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 دو. تو اس کے تھوڑا دیر بعد اور گپ شپ کیا. پھر میں نے بولا 4-5 فارم اور لے آنا. بولا وہ کس کے لیے؟ میں نے بولا فیملی کا بھی سائن کرائیں گے اکٹھا تو پھر مزہ آئے گا، اکیلے اکیلے میں تو مزہ نہیں آئے گا. تو بولا ابھی آپ اپنا بات کریے نا. بولا نہیں اب یہ تو اٹل بات ہے، فیملی کے ساتھ سائن ہوگا تو پورا فارم ہوگا. تو پھر بولا کہ آپ گھر آئیں گے، تشریف لائیں گے؟ ایک روز بعد فون کیا تھا، گھر آئیں گے؟ میں نے بولا ہاں ضرور آئیں گے. تو وہ شام کو اسی روز یا دوسرے روز بلایا تھا. تو کاظمی بھائی ہم جواب لے کے واپس اس کے گھر پہنچے. وہ بولا سوچا تھا کہ یہ فارم سائن کرنے آ رہا ہے. تو بولا 1 کروڑ کا، اس زمانے میں 1 کروڑ کا چیلنج ہو چکا تھا. بولا 1 کروڑ کا چیلنج جب دے رہا تھا وہ فارم سائن کرنے آ رہا ہے. تو پھر جب وہ میرے پاس وہ کاغذ میں سب گول کر کے رکھا ہوا تھا جواب. بولا یہ کیا لائے؟ بولا یہ چلو اوپر چلو دیکھتے ہیں. تو اوپر میں 20 پتہ نہیں کتنے آدمی لوگوں کو جمع کیا تھا، بڑے بڑے قادیانی جو علمی حساب سے قادیانی جو بڑے بڑے تھے ان کو جمع کیا تھا کہ جو 1 کروڑ کا چیلنج کیا تھا آج وہ فارم سائن کرنے آ رہا ہے. تو میں ادھر پہنچا تو میں نے بولا یار یہ بیوقوف آدمی ہے، ہر سوال کا جواب، ایک سوال کا بھی جواب نہیں دے سکا. ہر سوال کا اوپر اپنا سوال جواب خود ہی رد کر دیا، نیا نیا سوال دیا. اور اب میرے کو بولتا کہ میں سائن کروں. تو خیر وہ بہت ذلیل ہوتا رہا. لیکن بوکھلاہٹ اس کو اتنا تھا کہ بوکھلاہٹ میں میرے کو بولتا ہے فارم لاؤں کمرے سے سائن کریں گے؟ میں نے بولا ہاں لاؤ سائن کریں گے. تو بولا خدا کی قسم سائن کریں؟ بولا خدا کی قسم سائن کریں گے. وہ لایا تو میں نے پاکٹ میں رکھ لیا. بولا آپ تو بولے تھے سائن کریں گے، پاکٹ میں کیوں رکھ رہے؟ میں نے بولا یہ تو نہیں بولا تھا کہ فوراً سائن کروں گا، میں اس میں لکھوں گا کہ زکریا قادیانی ایک بیوقوف انسان ہے، ٹوٹل ہار گیا ہے اور قادیانی جج سے بھی جواب نہیں اپنا تسلیم کرا رہا ہے. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود میرے ہی کوئی بولتا سائن کرو. تو یہ سب میں لکھوں گا اس کے بعد سائن کروں گا. وہ بہت بوکھلا گیا تھا، میرے سے فارم لیا، سر سے انگلی رکھا پورے نیچے تک پاؤں تک یا پھر اوپر تک. یعنی وہ بالکل ہی سب کے سامنے ذلیل ہو گیا نا کہ اتنے لوگوں کو بلایا سائن کرنے آ رہا ہے، کیسا سائن کرنے آ رہا ہے وہ اس کو بعد میں پتہ چلا. اچھا تو اس کے بعد پھر جب یہ سب ہو گیا اور بھی بہت سوال جواب ادھر ادھر سے بہت لوگوں سے ہوا. تو سائرہ نرگس ایک تھی، وہ لکھی تھی کہ یہ جو پولس کے ذریعے ہوا تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، تو بنی اسرائیل کا ایک بندہ بھی نہیں بنا یہ جب تک عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے سن 120 تک. تو ایک بندہ بھی بنی اسرائیل کا نہیں بنا. میں نے بائبل دیکھا تو اس میں اللہ کا شکر ہے کہ پتہ چل گیا کہ وہ پولس خود بول رہا ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل جو ہیں یہ ابھی تک میرے ذریعے ایمان تبدیل کیے ہیں. تو یہودی بنی اسرائیل تھے نا، پتہ ہے نا آپ لوگ کو، بنی اسرائیل یہودی کے اس کو بولتے تھے. تو وہ بھی رد ہو گیا.
پھر ان کا جو ہیڈ کوارٹر کا میگزین ہے الفضل انٹرنیشنل، اس میں جواب دیا تھا علمی معجزہ بول کے، تو اس میں میرے انعامی مضمون کا جواب بھی نہیں تھا، لیکن میں نے بولا کہ طوطا بولا تو صحیح۔ ایک دکاندار تھا، وہ ایک طوطا پالا تھا، وہ طوطا بات کرتا تھا تو لوگ آتے تھے، طوطا سے بات کرتے تھے تو مال زیادہ خریدتے تھے۔ تو ایک روز دکاندار واش روم گیا، پیچھے سے کوئی بلی آئے، وہ طوطا کو بہت ڈسٹرب کی، طوطا کودا کودی کیا ادھر، اور وہ ایک تیل کا شیشی تھا، اس کو گرا دیا، وہ ٹوٹ گیا۔ دکاندار آیا، غصہ آیا، اس کو لوہے کا چمٹا تھا، اس سے طوطا کے سر میں مارا، طوطا گنجا ہو گیا اور بات کرنا چھوڑ دیا۔ تو بہت دن تک بات کرتا نہیں تھا، لوگ آتے تھے، کم سامان خریدتے تھے کیونکہ کم ٹائم کھڑے ہوتے تھے، گپ شپ نہیں ہوتا تھا طوطے کے ساتھ۔ تو ایک روز ایک گنجا آ گیا، وہ گنجا کو دیکھ کے طوطا بہت خوش ہوا، بولا تم نے کس کی شیشی توڑی؟ تو دکاندار بہت خوش ہوا کہ طوطا بولا تو صحیح۔ تو میں نے بولا 16 سال بعد قادیانی بولا تو صحیح الفضل انٹرنیشنل میں، جواب بھلے نہیں ہو، تو میں نے بولا کہ ایک پیراگراف اس کا بتا دو جو میرے مضمون کا جواب ہے، صحیح غلط کا سوال نہیں کروں گا، صرف بول دو یہ پیراگراف جو ہے یہ جواب ہے، تو میں تم کو 10 لاکھ روپے ایسی نقد انعام دیتا ہوں، پیراگراف بتا دیں۔ کیونکہ میں نے بولا کہ اگر پیراگراف بتائے گا تو عوام کو بتانا آسان ہوگا تو اس میں کیا جواب ہے، میرا یہ سوال ہے اور اس میں یہ جواب دیا ہے۔ تو وہ بھی نہیں ہو سکا، پھر میں نے موبائلہ آفر کر دیا ادھر بہادر آباد میں، تو نائٹ اسٹور کے سامنے ایک پارک ہے، اب تو فیملی پارک ہو گیا، تو اس میں نے موبائلہ آفر کر دیا، اور اس میں بھی وہ لوگ کوئی پتہ تھا کہ نہیں آئیں گے، لیکن اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے ادھر۔ تو اس کے بعد میں پھر یہ ہوا تھا مارچ 23 1999 کو، اس کے 3 مہینہ بعد ادھر میں ماڈل کالونی میں وہ ایک میٹنگ ہوا قادیانی لوگ سے، تو وہ بولا کہ 20 میں تھا، 20 میں وہ بولا کہ پہلے سے پتہ نہیں تھا، یا 70 آ رہا تو تیاری کر کے آتے، تو اب 27 مئی کو میٹنگ کریں گے۔ 27 مئی کو میٹنگ نہیں ہو سکا کیونکہ وہ طوفان آیا تھا، تو اس کا ریلیف ورک کے لیے وہ لوگ چلے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد 3 جون کو میٹنگ ہوا، تو 3 جون کو جب میٹنگ ہوا تو وہ بولا کہ یہ سوال جواب کا چکر چھوڑیے، موبائلہ کر لیجیے۔ موبائلہ میں نے پہلے بتایا تھا نا، موبائلہ میں بات چیت نہیں ہوتا ہے، سوال جواب نہیں ہوتا ہے، جو جھوٹا ہے اس کے اوپر سزا ہو، لعنت ہو، اس سے وضاحت ہو جائے گا کہ وہ فلانا جھوٹا ہے سزا کی وجہ سے۔ تو پھر 3 جون کو ہو گیا، اس میں آپ کو ابھی میں دوں گا یہ کتاب، اس میں ایگریمنٹ بھی ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، سگنیچر وغیرہ کے ساتھ ہے پورا اوریجنل۔ تو وہ پھر 3 جون کو موبائلہ ہو گیا، اس میں کلیئر لکھا ہوا تھا، شرط تھا کہ پاکستان میں اس کا ایڈورٹائز میں کروں گا موبائلہ ہوا ہے، اور لندن کے جرائد میں وہ لوگ کریں گے، قادیانی لوگ۔ تو 30 جولائی کو 34واں جلسہ تھا لندن میں، 34واں جلسہ تھا، 18,000 قادیانی جمع تھے۔ 30 جولائی، 1 اگست، 31 جولائی اور 1 اگست 3 دن کا جلسہ تھا۔ اس میں سب سے پہلا آئٹم تھا یہ موبائلہ کا اناؤنسمنٹ کیا، بولا ایک ایسا بات ہوا ہے جو اس جلسے سے کوئی خاص ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، لیکن اس کو میں اس میں ذکر کر رہا ہوں، ایسا کچھ بول کے پھر تقریر کیا، اس کا تقریر بھی اس میں ہے، اور جلسے کا بھی فوٹو ہے، باقاعدہ لندن کا فوٹو ہے کہ کیسے پبلک تھا، یہ ادھر ہے، نیچے پبلک ہے، اوپر میں وہ اناؤنس کر رہا ہے۔ تو اس میں اناؤنس کیا اور بولا کہ وہ کراچی میں 2 مربیان نے ایک جاہل کے جال میں پھنس کر اس کو مناظرے میں بلا لیا، اور وہ جاہل جو ہے دل میں ارادہ لے کے آیا تھا کہ اچانک مناظرے کے دوران موبائلہ آفر کروں گا، چنانچہ ایسے ہی ہوا، ان کو کوئی حق نہیں تھا ایسا کرتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ آمدی بولتے ہیں نا قادیانی لوگ اپنے آپ کو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ آمدی فوج کے لڑنے والے تھے، انہوں نے تسلیم کیا، تو میں بھی اس کو تسلیم کر چکا ہوں،
اور اس پہلو سے میں اس مباحثے کے چیلنج کو قبول کر چکا ہوں اور آپ کے سامنے یہ بات کھول رہا ہوں کہ یہ ایک سال میں لانا تعالیٰ تھا کہ یہی ایک سال مبالغہ کرنے والے کو جھوٹا ثابت کر دے گا۔ اچھا، جلسہ تھا تو بہت خوبصورت بات، شوشا کے حساب سے تو سب سے خوبصورت بات وہی تھا، لیکن مبالغہ کے ایگریمنٹ میں جو شرط تھا وہ جرائد میں شائع ہونا تھا، اناؤنسمنٹ۔ تو مبالغہ جرائد میں جو ہے 20 اگست کو سب سے پہلے خبر چھپا، اگست کو، اور اللہ کے فضل سے دیکھیے کتنا قیمتی بات آیا کہ 20 اگست کے صبح اخبار ریڈی ہو گیا۔ 20 اگست کو ہی جمعہ تھا، جمعہ کا خطبہ دینے آیا، لمبا خطبہ دیتا تھا، اس روز چند گھنٹے کے اندر ہی ہو گیا نا یہ خطبہ دینے آیا، تو اس کے زبان پر فالج نما اٹیک ہو گیا اور وہ 10 منٹ کا خطبہ دینے کا کوشش کیا، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لمبا دیتا تھا، آدھا گھنٹہ یعنی اتنا چھوٹا نہیں دیتا، 10 منٹ کا خطبہ دینے کا کوشش کیا، لیکن عوام کے پلے ایک لفظ بھی نہیں پڑا اور اس کو ایمرجنسی میں ادھر سے اٹھا کے علاج کے لیے لے گئے ہاسپٹل۔ 21 دن تک اس بیماری کو چھپایا گیا اور 21 دن بعد وہ کچھ بولنے کے لائق ہوا تو آیا اور بولا کہ کمزوری تو سب نظر آ رہا تھا، اور ختم نبوت ادارہ جو ہے اس کا میگزین ہے ہفت روزہ ختم نبوت، اس میں لکھا ہے کہ 10 سپٹمبر کو آیا اپنے اردو کلاس کو ناروے میں لے کے اور 10 منٹ کا خطبہ دیا جس کا ایک لفظ بھی کسی کے پلے نہیں پڑا، یوں لگتا تھا کہ ملعون کے زبان پر فالج کا حملہ پڑا ہے۔ اس کو اسی وقت ایمرجنسی میں لندن لے گئے اور پھر 10 سپٹمبر کو وہ خود آ کے بولا کہ جلسہ کا بہت جوش تھا اور سب لوگ آتے تھے، اپنا تصویر اتارنے مانگتے تھے، اپنا دکھ سناتے تھے، ان کا دکھ میرا دکھ، ان کا سب کچھ ایسا ہوتا ہے کہ پھر اچانک سب بوجھ اکٹھے ہو گئے اور اچانک کھلا آ گیا اور ایسا چکر چل چکا کہ میں وضاحت سے بات نہیں کر سکتا تھا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اب آپ کے سامنے نماز پڑھانے نہیں آؤں، تو اس طریقے سے وہ اپنا کیا اور 21 دن تک یہ بیماری کو چھپایا گیا۔ اچھا، اور مزے کا بات یہ ہے کہ دنیا کا جو بھی سربراہ لیڈر بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے دعا کا اپیل اسی روز سے شروع ہو جاتا ہے یا دوسرے روز سے شروع ہو جاتا ہے اخبار۔ اس کا 21 دن چھپایا گیا اور جب کچھ بہتر ہوا نا تو پھر روزانہ اپیل آ رہا، اکتوبر تک آیا، پتہ نہیں نومبر کب تک آیا، اپیل پہ اپیل آ رہا ہے، دعا صدقہ سب چیز کا اپیل 21 دن چھپانے کے بعد آ رہا ہے۔ یہ ایک فرسٹ کلاس انوکھا بات ہے، ایسا کبھی ہوتا نہیں، لیکن یہ آن ریکارڈ بات ہے۔ اور الفضل انٹرنیشنل میں 13 سپٹمبر کو خود لکھا ہے قادیانی لوگ کہ 20 اگست کا خطبہ نشر نہیں ہوا، ہر خطبہ نشر ہوتا تھا لیکن 20 اگست کا خطبہ نشر نہیں ہوا، اور نشر اس لیے نہیں ہوا کہ وہ کیا نشر کرتے، وہ خطبہ کو کیا کیسا بول رہا تھا جو ایک لفظ کسی کے پلے نہیں پڑے، تو اس سے تو ہو جاتا نشر کیا ہوگا 10 منٹ کا، لیکن جب یہ دیکھا ہے کہ گڑبڑ ہو رہا ہے تو فٹ سے بند کر دیا ہوگا، اور پھر اس کا بعد نماز بھی کوئی اور پڑھایا، کیونکہ وہ تو نماز تو دور کے بعد خطبہ بھی نہیں دیا، ویسے فوراً ایمرجنسی میں لے گئے تو نماز بھی وہ نہیں پڑھایا، نماز بھی کوئی اور پڑھایا، تو یہ تو بات تصدیق ہو گیا الفضل انٹرنیشنل کے یہ میگزین سے کہ 20 اگست کا خطبہ دیا تھا جو نشر نہیں ہوا، خطبہ دیا تھا بھلے وہ 10 منٹ کا تھا جو بھی، تو نشر نہیں ہوا، لیکن نماز کیوں نہیں پڑھایا وہ؟ اس سے ثابت ہو گیا نا کہ نماز جب کوئی اور پڑھایا تو کیا ہو گیا تھا۔ عموماً تو مسجد میں ایسے ہی ہوتا ہے نا، آپ لوگ تو مسجد جاتے ہی نہیں ہے، گھر میں پڑھتی ہیں، مرد لوگ جاتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے امام صاحب خطبہ دیتا ہے، جمعہ کا اسپیچ دیتا ہے، خطبہ ختم ہو جاتا ہے، پھر اقامت ہوتا ہے، نماز ہوتا ہے، تو جو خطبہ دیتا ہے وہی نماز پڑھتا ہے امام، تو یہ خطبہ دیا نماز نہیں پڑھایا، یہ تو 100% ہے۔ تو اس سے ثابت بھی ہو گیا کہ وہ 20 اگست کا خطبہ جو تھا وہی والا گڑبڑ تھا، نشر بھی نہیں ہوا، اور ختم نبوت کے اس پہ لکھا بھی 20 اگست،
اس اگست میں نے وہی ہو گیا. تو اس کے ساتھ موبائلہ کا بھی یہ آپ کا رزلٹ آ گیا. لیکن اس میں اور بھی بہت خوبصورت پوائنٹس ہیں کہ پہلے تو 2002 1999 3 جون سے 2003 جون تک موبائلہ تھا 1 سال کا. تو اس موبائلے کے 2 سال بعد 2002 میں ایک کتاب وہ لوگ پرنٹ کیے شیطان کے چیلے. میرے پاس بھی بھیجے وہ لوگ بائی پوسٹ. تو شیطان کے چیلے کتاب میں تقریباً 13-14 جگہ اس میں میرے سوال کا جواب دینے کا بات کیا ہے. لیکن جواب کیا دیا؟ جواب ایسا دیا ہے کہ وہ جو میرا پوائنٹ تھا نا اس کو تسلیم کر لیا کہ صحیح ہے، بول کے نہیں کہ شرافت سے کہ یہ پوائنٹ صحیح ہے، ہم لوگ کا غلطی تھا. 13-14 دفعہ لکھ دیا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام سری نگر میں زندہ تھے تو پولس نے حواریوں کے درمیان شرک کا تخم ریزی بو دیا. تو وہ یعنی خدا کا بیٹا اور خدا بنا دیا. تو جو پوائنٹ ہم نے دیا تھا اس کو اپنا پوائنٹ بنا لیا. تو اور 13-14 دفعہ بنا لیا. تو اب اس سے ثابت ہوا کہ وہ لوگ موبائلے میں بھی جھوٹے تھے. اور قادیانی جج سے جب وہ لوگ فیصلہ نہیں لا سکے اور اس لیے موبائلہ آفر کیے، تو موبائلہ آفر کرنے کے دن ہی پتہ چل گیا کہ جواب نہیں لا سک رہے. اور موبائلہ کے بعد میں شیطان کے چیلے میں خود کا اعتراف بھی ہو گیا کہ بھائی ایسے ہی ہوا ہے کہ سری نگر میں وہ زندہ تھے اور پولس نے ان کے حواریوں میں تخم ریزی کر دی. تو یہ بھی ہو گیا. اس کے بعد 2003 میں 19 اپریل کو مرزا طاہر جس سے موبائلہ ہوا تھا، جس کا زبان پر فالجمہ حملہ آیا تھا، وہ فوت ہو گیا. یہ خلیفہ تھا، مرزا قادیانی کا پوتا تھا. اس کا باپ بھی خلیفہ تھا مرزا بشیر الدین، اور یہ بھی خلیفہ تھا. تو یہ 19 اپریل 2003 کو فوت ہو گیا. مرزا غلام قادیانی نے بولا تھا کہ اگر 2 شخص موبائلہ کر لے، موبائلے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں سائڈ سے ایکسیپٹنس ہونا چاہیے، قبول ہونا چاہیے دونوں طرف سے. اگر میں صرف موبائلہ آفر کر دوں تو موبائلہ ایکسیپٹ نہیں ہوا تو کچھ نہیں ہوگا، وہ بدوا ہوگا، کچھ بھی ہوگا. لیکن موبائلہ میں جو اللہ تعالیٰ رزلٹ دیتا ہے تو وہ نہیں ہوگا. تو اب وہ مرزا غلام قادیانی بولا اگر 2 شخص موبائلہ کر لے تو جو سچا ہے اس کے زندگی میں جھوٹا فوت ہوگا، جو سچا ہے اس کے زندگی میں جھوٹا فوت ہو جائے گا. تو یہ 2003 میں فوت ہو گیا، جھوٹا بھی ہو گیا. اور ابھی 2025 سے 22 سال ہو گیا. تو میں جھوٹا نہیں رہا، میں سچا ہو گیا. اور اس سے بھی قادیانیت بالکل بیڑا غرق ہو گیا، کیونکہ قادیانی کے مرزا غلام قادیانی کے قول کے مطابق تحریر یہ ہے. تو اس کا حوالہ بھی دیا ہوا ہے اس کتابچے میں، سب کچھ دیا ہوا ہے. اچھا، مرزا طاہر نے موبائلہ ایکسیپٹ کرنے کے ٹائم میں بولا تھا میں سارے دنیا کا سربراہ ہوں، میرا کام یہ نہیں کہ ہر للو پنجو جو اٹھ کھڑا ہو یہ موبائلہ کا چیلنج کرے اس کو جوابی چیلنج دوں یا اس کا چیلنج قبول کروں. لیکن پتہ نہیں ہمارے 2 بھولے بھالے مربیان نے اس کے جال میں پھنس کر اس کو مناظرے میں بلا لیا اور یہ موبائل ایسا ہو گیا. لیکن انہوں نے احمدی فوج کے لڑنے والے انہوں نے تسلیم کیا، میں بھی تسلیم کرتا. لیکن اس کے بعد میں میرے کو بہت اچھا حوالہ مل گیا. وہ ایرا غیرہ نتھو کھیرا یہ سب جو بولا تھا، تو 1988 کو 3 جون کو یہ موبائلہ آفر کیا تھا مرزا طاہر نے دنیا کو. کب آفر کیا تھا؟ 1988 3 جون. اور میرا موبائلہ قدرتی طور پر طوفان کی وجہ سے 27 مئی کو نہیں ہو سکا، 3 جون کو ہوا. اور 3 جون 1999 کو میرا موبائلہ ہوا. 3 جون 88 کو موبائلہ آفر کیا اور 11 سال بعد 3 جون 1999 کو اسی تاریخ کو ماشاءاللہ موبائلہ ہوا. یعنی 88 میں تھا اور یہ 99 میں 3 جون دونوں تھے. تو یہ بھی بہت مزے کا بات ہے. لیکن اس موبائلہ جب 1988 میں یہ آفر کیا تھا تو اس میگزین اس کا موجود ہے
نیٹ ویٹ میں قادیانیوں کا، اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ اس میں بھی پورا اس کا دیا ہوا ہے کہ یہ موبائلہ کا آفر فلانا فلانا لوگوں کو ہے، اس میں ضیاء الحق کا نام بھی تھا وغیرہ وغیرہ تھا، اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جو لوگ مضمون لکھے ہیں، مضامین وغیرہ لکھے ہیں قادیانیت کے خلاف، ان کو بھی آفر ہے۔ تو مضمون تو میرا بھی تھا، اور میرا مضمون وہ مضمون ہے جو ایک مرزا بشیر الدین، مرزا نہیں سوری، مفتی بشیر الدین، مفتی بشیر جمالی، مفتی بشیر جمالی صاحب تھے، وہ قرآن درس دینے میرے گھر کے مسجد میں آئے تھے پہلے دفعہ، تو مسجد کا صدر بولا ان کو اپنا مضمون لا کے دے دو، تو میرا گھر آمنے سامنے تھا تو میں لا کے دیا، تو 3-4 دن بعد پھر وہ آئے مسجد میں، تو صبح کی نماز میں درس دے، تو میرے کو بلائے اور بولے میں نے بہت مضمون پڑھا اور بہت علماء نے لکھا ہے لیکن آپ کا مضمون اللہ کی طرف سے، تو میں شوق سے گھر میں جا کے دیکھا کہ بھئی اتنا مضمون ہے، اتنا اچھا کمنٹ دیا انہوں نے اللہ کی طرف سے، تو اس کو ایسے ہی دیکھ رہے تھے تو بڑا مزیدار پوائنٹ ملا کہ مرزا غلام قادیانی نے جو چیلنج دیا تھا دنیا کو، وہ دیا تھا 22 جنوری 1897، کب دیا تھا؟ 22 جنوری 1897، اور جس دن بشیر جمالی صاحب نے بولا یہ مضمون اللہ کی طرف سے ہے، اس دن دنیا میں تاریخ موجود تھا 22 جنوری 1997، یعنی ایک صدی پورا، 100 سال، ایک دن کم بھی نہیں، ایک دن زیادہ بھی نہیں، یہ بھی بہت خوبصورت پوائنٹ تھا۔ تو اس کے 2-3 دن بعد، اس روز 23 جنوری ہو گیا تھا کراچی میں، صبح کا ٹائم تھا، لیکن مغرب میں ابھی 22 جنوری باقی تھا، تو پھر 2-3 دن بعد وہ واپس پھر آئے تھے، تو میں نے بولا آپ کو بولنا بھی اللہ کی طرف سے تھا، اور اس میں اور بھی مزے کی حسن اتفاق ہے کہ میرے موبائلے کو اور مضمون کو بہت سراہا تھا 2 شخص نے پورے دنیا میں، اور بھی لوگ کہتے تھے لیکن یہ لوگ اپنا مضمون لکھے تھے میرے مضمون کے اوپر۔ ایک کا نام تھا ڈاکٹر خورشید احمد، یہ اہل حدیث لوگ کا سربراہ تھا سندھ کا، اور دوسرا تھا حنیف موتی والا، یہ ایک کاروباری آدمی تھا لیکن یہ 1968 سے تحقیق کرتا تھا اور قادیانیوں سے بحث کرتا تھا، اور میرے مضمون کے بارے میں لکھا تھا معجزہ ختم نبوت، بولا ایک شخص جو اردو بھی نہیں جانتا، میں اردو آج تک لکھا نہیں ہوں ایک صفحہ بھی، تو جو اردو بھی نہیں جانتا ہے اور عربی بھی نہیں جانتا ہے اور بنگالی زبان بولنے کیا تک ہے، خالی انگلش میں لکھتا پڑھتا ہے، تو اس شخص نے ایک مضمون لکھا۔ یہ مضمون کیا ہے؟ گویا کہ اصحاب فیل پر ابابیل کا حملہ، بولا یہ مضمون نے قادیانیت کو کھائے ہوئے بھوسے کے جیسا اتنا گہرا دفن کر دیا ہے کہ اب قیامت تک یہ واپس نہیں آ سکتی ہے۔ پھر یہ موبائلے میں بھی لکھا تھا کہ فتح مبین ہے۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر خورشید نے بھی اپنا مضمون میرے مضمون پر اور میرے موبائلے پر لکھا تھا، اور میگزین میں پرنٹ وغیرہ بھی بتا دونوں کا۔ اچھا، تو پھر ہم لوگ جب یہ موبائلے وغیرہ سب کمپلیٹ ہو گیا تھا تو ایک میگزین نکال رہے تھے، صوت الاسلام میگزین کا نام تھا، تو اس میں لازمی بات ہے کہ جو یہ قریب کے لوگ تھے تو ان لوگوں کو بھی بورڈ میں رکھنا تھا، تو بورڈ میں رکھنے کے لیے ان کو شناختی کارڈ کا ضرورت پڑا تھا، شناختی کارڈ لانے کا۔ تو ڈاکٹر یہ حنیف موتی والا کا شناختی کارڈ پہلے آ گیا میرے پاس، تو میں اس کو کھول کے دیکھا تو اس میں جو تاریخ پیدائش تھا اس کا 3 جون تھا۔ میرے کو بہت خوشی ہوئی کہ یہ اتنا موبائل پہ لکھا ہے فتح مبین وغیرہ، اور یہ پیدا بھی 3 جون کو ہے۔ تو اس کے بعد پھر ڈاکٹر خورشید کا آیا تھا وہ اپنا شناختی کارڈ، تو میرے ہاتھ میں تھا، تو اس کو کھولنے کے پہلے میرے دل میں خالی خواہش ہو کہ بھائی کاش یہ 10 جون ہو جائے۔ اس کو کھول کے دیکھا تو واقعی 10 جون تھا وہ۔ تو پھر اس پہ بھی میں نے ایک مضمون لکھا کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ حسن اتفاق تو نہیں ہے، تو کہ جو 2 شخص ہے، تیسرا کوئی تھا نہیں دنیا میں، دونوں شخص ایک 3 جون کو پیدا ہوا، ایک 10 جون کو پیدا ہوا، اور موبائلہ کے ایگریمنٹ میں 3 جون اور 10 جون 2 ڈیٹ ہے،
3 जून को मुबाला हुआ था और 10 जून को एक पैम्फलेट इशू किया था मिर्जा ताहिर, उसके बेसिस पर मुबाला हुआ था। तो 3 जून और 10 जून 2 तारीख था और ये एक 3 जून को पैदा हुआ, एक 10 जून को पैदा हुआ, दोनों फौत हो गए। अब दोनों इनकार भी नहीं कर सकते कौन थी झूठ होता है, पक्का बात है, सच्चा बात है। अच्छा, इसके अलावा एक और खूबसूरत पॉइंट इसमें यह था कि मजमून लिखते वक्त जो कादियानी मुरब्बी था वो उर्दू में लिख रहा था, मेरे को बोला आप इंग्लिश में लिखिए। तो मैं इंग्लिश में लिख रहा था तो एक सेंटेंस मेरे को बाकायदा डिक्टेट हुआ, और यानी इलामी तौर पर डिक्टेट हुआ कि सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन रिवॉर्ड बेरिंग क्वेश्चन ऑफ इलियास सत्तार। तो मैंने उस मोहम्मद उस्मान मुरब्बी से पूछा कि भाई ये काम, इस पॉइंट को भी लिख दें इसमें? बोला बिल्कुल सही बात है, इसी की वजह से तो मुबाला हो रहा है। तो वो उसका उर्दू में तर्जुमा किया कि मौजूद बहस इलियास सत्तार का इनामी चैलेंज वाला मजमून था। तो ये लाइन एक छोटा सा है लेकिन ये इतना कीमती पॉइंट था कि मौजू बहस इनामी चैलेंज वाला मजमून था, और इसका जवाब कादियानी जज भी मंजूर था, फिर भी जवाब नहीं ला सके और मुबाला किए। तो तुमने इल्मी डिफीट तो पहले ही मंजूर कर लिया, इल्मी डिफीट तो हो गया, अब मुबाले में लानत भी आ गया और वो भी हो गया, शैतान के चिल्ले में इतराफ भी हो गया। तो अब इसके बाद कुछ भी बचा नहीं, अभी सिर्फ मुसलमान का गफलत बचा है। सब मिलजुल के शोर मचाए, अपने हर इदारे में, हर मैगजीन में इसको प्रिंट करे, इस कामयाबी को रोशन करे, दुनिया में बताए कि ये हुआ है मुसलमानों का। तो इससे आप लोग को भी आज पहले दिन सुने होंगे, हालांकि ये 25 साल इसका सिल्वर जुबली भी हो गया। और डॉक्टर आरिफ खान साकी साहब का भी, आप लोग के जो चेयरमैन है, बहुत खूबसूरत उसने इत्तेफाक इनके साथ भी हुआ। ये इसका सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करने के लिए बोल रहे थे, मेरे को बोल रहे थे कि ये सिपासनामा करना है। हाँ ये बांट देना यार, तो एक इसका और एक इसका। तो सिपासनामा वो तैयार कर रहे थे लेकिन थोड़ा सा सुस्ती कुछ हो रहा था, तो वो फिर बात हो रहा था, तो वो बोले कि भाई ये जो नशर नहीं हुआ इसका सबूत। तो सितंबर का महीना चल रहा था। अच्छा, वो 13 सितंबर को सुबह में यहाँ था और वो बोले कि इसका सबूत दीजिए कि ये नशर नहीं हुआ। तो मैं घर में जाके सबूत ढूंढ रहा था कादियानी अखबार वगैरह में। तो कादियानी अखबार में 11 बजे रात को मेरे को सबूत मिला, और वो जब सबूत था जिसमें लिखा हुआ था कि नशर नहीं हुआ, तो उसका तारीख देखा तो ऊपर में था 13 सितंबर 1999 का वो अखबार था, अल-फजल था, 13 सितंबर था। तो मैं 11:15 साढ़े 11 बजे डॉक्टर साहब को फोन किया कि भाई ये हुस्न इत्तेफाक है, सिल्वर जुबली के लिए आप ये तलाश कर रहे थे और आज पूरा 25 साल हुआ है, 13 सितंबर 1999, 13 सितंबर 2024, तो पूरा 25 साल हुआ। आज ही ये पॉइंट मिला जो आप सवाल किए थे, इससे उनका भी जज्बा और ईमान और भी पुख्ता हो गया। और ये सिपासनामा वो दिए जिसमें साइन है उनका, और इससे बरकत ये भी हुआ कि मियाँ वाली में भी अभी सिपासनामा मिल गया और बहुत खूबसूरत फंक्शन हुआ। इतना खूबसूरत था कि उधर में जो एक डॉक्टर जफर इकबाल साहब हैं, वो एक स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल थे और अभी यूनिवर्सिटी में भी हैं। तो उन्होंने कहा कि ये यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में सबसे खूबसूरत फंक्शन है। तो मैं भी, इतना खूबसूरत फंक्शन था वो, उसका वीडियो भी डाला है, आप लोग देखिएगा। तो मेरे को भी थोड़ा सा रोना भी आ रहा था क्योंकि इतना ज़्यादा खूबसूरत फंक्शन अपने ऑनर में नहीं देखा था। तो मैंने बोला कि आपने कहा है कि सबसे खूबसूरत फंक्शन ये मियाँ वाली की हिस्ट्री में है, तो मेरे लाइफ हिस्ट्री में भी ये सबसे बड़ा खूबसूरत फंक्शन है। इसमें खूब ताली बजा और आप भी अब ताली बजा कर सको। अल्लाह हाफ़िज़।